اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن ہے، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن ہے، وہ کام جو انسان کا کردار کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظہ اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظہ اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ گرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں، گرد کو مائل پرواز کر رہی ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہی ہوں میں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا کہ تیرے نام سے آغاز کر رہی ہوں میں۔ معزز خواتین ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے مناسب اور بہتر اور مناسب بھی نہیں بلکہ ضروری اور لازم سمجھتی ہوں، آئیے ہم اور آپ مل کر تمام کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں جہاں کے عالم مختار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے، نرالے اور سب سے انوکھے والد حضرت عبداللہ کے لگتے جگر کہو سبحان اللہ۔ بی بی آمینہ کے نور نظر، دائی حلیمہ کے نور عین، امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ دوشری پڑھنے کی سعادت حاصل کریے۔ پڑھے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بے شک نیک پرہیزگار عورتیں نافرمانی نہیں کرتی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوتی ہے اور اپنے شوہروں کے غائبان میں اپنے مال اور اسباب دن کی امانت یعنی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے جو اطاعت گزار ہوتی ہے اور نیک ہوتی ہے اور اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہے اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے، ایسی عورتوں کو نیک صالحہ سے خطاب کیا جائے گا، اور جو عورتیں اس کی برعکس ہوں گی یعنی جو اس کا الٹا کرتی ہے وہ گنہگار اور خطاکار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسلامی تذکرہ کروں گی جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ، جن کی حیات کی ہر ادا ہمارے لیے سبق آموز مشغولہ رہے گا۔ ان واقعات کو آپ بغور سنیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل میں اتار لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور آپ قابل رشک ہو جائے گی اور خاتون رشک نظر آؤ گی۔ میں چند واقعات بتانے سے پہلے چند اشعار کہنا پسند کرتی ہوں۔ رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائے، رسول پاک کا جو بھی غلام ہو جائے، وہی زمانے میں سب کا امام ہو جائے۔ نصیب تجھ کو دو عالم کی دولتیں ہوں گی، نصیب تجھ کو دو عالم کی دولتیں ہوں گی، اگر درود کی آدم بدت ہو جائیں گی۔ تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، حضور میرا اب انتظام ہو جائیے۔ یہی آرزو ہے کہ طیبہ کو آتی جاتی رہوں، یہی ہے آرزو کہ طیبہ کو آتی جاتی رہوں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم والدہ حضرت بڑے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ آتے ہیں۔
انہوں نے ایک مرتبہ نہر کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں تو آپ نوجوان تھے اور کنوارے تھے، اور آپ نے نہر کے کنارے سے ایک خوبصورت سا سیب دیکھا، اور اس کو آپ اس وقت بہت تیز سی بھوک لگی تھی۔ آپ نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا، اور کھا لینے کے بعد آپ کا دل ملامت کرنے لگا کیونکہ آپ نے بغیر اجازت کے اس سیب کو کھا لیا تھا، اور آپ بہت خوف خدا کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ اس سیب کے بارے میں مجھے خدا حشر میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو آپ یہ سوچ کر لرز گئے کہ یہ سیب کس باغ سے یہاں تک پہنچ کر آیا ہے، اور آپ نے باغ کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچا اور باغ کے مالک کے پاس جا کر کہا کہ مجھے معافی کی درخواست دیجیے، اور باغ کا مالک نے آپ کے سر سے اور پاؤں تک ایک نگاہ میں دیکھا اور آپ کی نورانی پیشانی کو دیکھا، اور سارا راز سمجھ گیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہے۔ آج یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کے مال لوٹ لیتے ہیں اور پیسے لوٹ لیتے ہیں اور ان کی جگہ کے لوٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھکاری کیا کہتا ہے، اور میرے امام احمد رضا کہتے ہیں کسی نے دوسرے کے 3 روپے لیے 3 لاکھ 3 کروڑ 3 ہزار کی بات نہیں کری ہو، صرف 3 روپے کی بات کری ہو۔ کسی نے کسی کے 3 روپے لیے ہیں تو 700 نفل نماز پڑھنی ہوگی۔ باغ کا مالک حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک شرط ہے، اسے پورا کرنا ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہو کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک سیب کو 1000 سال کی میری خدمت کی باغبانی کرنی ہوگی، یعنی نوکرانی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی دشوار کن شرط تھی۔ قربان جاؤ اس پاکر الہی پر، آخرت کی شرمگی اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک سیب کو 1000 خدمت سے چکانے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ کے جب 12 سال پورے ہوئے تو کہا حضور میری معافی کی اعلان سنا دو، اور آپ حضور نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ایک اور شرط ہے جس کے بعد تمہاری معافی کی اعلان پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ایک بیٹی ہے جو اس میں 4 عیب ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی عیب یہ ہے کہ آنکھ سے اندھی ہے اور کان سے لولی ہے اور ہاتھ سے لنگڑی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، زندگی بھر سودا کر جائے اس قربان جائے اس پیغمبر الہی پر۔ انہوں نے کہا حضور میں آخرت کی عذاب الہی اور نجات کے لیے زندگی دنیا میں ہر مصیبت کو گوارا کرتا ہوں، اور آپ نے نکاح کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کا نکاح ہو گیا، اور حضور نے فرمایا کہ آپ کی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، اور آپ جب اپنی بیوی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی خوبصورت عورت تھی جس کے رونق سے وہاں کا کمرہ رونق بار ہوا تھا، اور آپ الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ کہا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے کیونکہ میں نے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، اور حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ یہی تیری بیوی ہے اور یہی تیری شریک حیات ہے جس نے میں اس لیے کہا تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے تو اس نے کبھی غیر محرم کو آج تک نہیں دیکھا تھا، اور بحری اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی شریعت کے خلاف کوئی آواز نہیں سنی تھی، اور میں نے لولی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک شریعت کے خلاف کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی کی شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا۔ اور سبحان اللہ، اور ماں ایک نیک پرہیزگار اور والد بھی ایک ولی ہو تو اولاد کتنے بڑے ہو گئے، تو ولیوں کے سردار اور مردوں کو زندہ کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا وہی واقعہ تھا۔ اور میری ماں اور پیاری بہنوں، وہ بھی ایک خاتون تھی اور ہم بھی ایک خاتون ہیں۔ کل کے خاتونوں اور آج کے خاتونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔